الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے جب تک اپنے دین کو باقی رکھنا ہے تو دین کا کام کرنے والوں کو بھی باقی رکھنا ہے۔ کام ہمیشہ افراد ہی کرتے ہیں، افراد کے بغیر کبھی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کا جب تک دین رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والے افراد بھی باقی رکھنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء حدیث پاک میں ہے کہ علماء ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت وہ علم ہے۔ اس علم کے وارث ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ دین پہ عمل تو سب نے کرنا ہے، لیکن دین کا علم سب کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک طبقہ ان کا ہے جو اہل علم نہیں ہے، اور ایک طبقہ ان کا ہے جو اہل علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو جو علم والے نہیں ہیں وہ ان سے پوچھ لیا کریں جو علم والے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ اگر علم نہ ہو تو یہ جو بیماری ہے اس کی شفا اور اس کا علاج وہ سوال ہے، اور سوال کرنے میں آدمی کو جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے مسائل پوچھنے چاہیے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو معلوم کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرات علماء اور اکابر اور مشائخ نے امت کی رہنمائی کے لیے 2 قسم کی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ بعض کتابیں وہ ہیں کہ جن میں دلائل بیان فرمائے ہیں تاکہ مسئلہ اور مسئلے کے ساتھ دلیل بھی ہو، اور بعض کتابیں وہ ہیں کہ جن میں مسائل لکھے ہیں اور ساتھ دلائل نہیں لکھے، کہ ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دلیل کے ساتھ مسئلے کو پڑھ سکے، یا ہر آدمی میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ مسئلے کی دلیل کو بھی سمجھ سکے، تو اس کے لیے صرف پھر مسائل لکھ دیتے ہیں، اور ساتھ پھر امت کو ترغیب دینے کے لیے، دین پلانے کے لیے کچھ فضائل بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس وقت وہ کتابیں جو چل رہی ہیں اور تقریباً اکثر گھروں میں، ان میں ایک تو کتاب ہے مسائل معلوم کرنے کے لیے بہشتی زیور، جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، اور ایک اس سے مختصر کتاب ہے تعلیم الاسلام، جو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ ان نے تعلیم الاسلام کو سوال جواب کے انداز میں لکھا ہے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، پھر جواب، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، پھر جواب، یوں اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے۔ چونکہ احادیث میں یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہیں، تو فقہا نے آیات اور احادیث سے نکال کر یہ چیزیں اکٹھی جمع فرما دی۔ ابھی یہ 5 دن قبل کی بات ہے، وہاں کوالالمپور میں ملیشیا میں تھا، تو ایک دوست ہے گجرانوالہ کے، وہاں کالج میں پڑھاتے ہیں، اپنے ساتھ ایک بندہ لے کر آئے، تو مولانا صاحب یہ 1-2 مسائل پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئیں۔ تو مجھے انہوں نے مسئلہ پوچھا، میں بڑی مختصر سی بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب امام صاحب کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا بھی ہم تو نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا جی فلاں تو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا فلاں کو چھوڑیں،
آپ نے مجھ سے پوچھا پڑھنی چاہیے کہ نہیں، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا امام صاحب تو نہیں پڑھتے۔ وہ جی فلانے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا فلانوں سے آپ کو کیا لگے، آپ کون سے کیا ہے، آپ کو اپنا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے بتا دیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں احادیث کا، تو احادیث میں بہت ساری چیزیں پھر ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات بہت عجیب لگی، آپ کو بھی عجیب لگے گی کہ لوگ تو کہتے ہیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ مولانا صاحب کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مثلاً آپ نے اگر نماز ہی پڑھنی ہے تو سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ کہا جی فجر۔ میں نے کہا پہلے 2 سنتیں پھر 2 فرض؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا اب احادیث کی ساری کتابیں جمع کر لیں، ساری جتنی دنیا میں لاکھوں کتابیں، تو کسی ایک کتاب میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز شروع ایسے کرنی ہے ختم ایسے کرنی۔ ایک رکعت کا طریقہ دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، ایک رکعت کا طریقہ۔ کہتے پھر کہاں سے معلوم ہوگی؟ صحابہ کیسے پڑھتے تھے؟ میں نے کہا صحابہ تو اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے، دیکھ کے پڑھ لیتے تھے، ان کو تو کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مسئلہ تو بعد والوں کا، تو کسی صحابی نے حضور کا رکوع بیان کیا، کسی نے سجدہ بیان کیا، کسی نے قیام بیان کیا، کسی نے قومہ بیان کیا، کسی نے سلام بیان کیا۔ ایسا نہیں کہ شروع سے پوری نماز ایک کتاب میں بیان کی ہو۔ پھر میں نے کہا چونکہ یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو اس ضرورت کو امام اعظم حنیفہ نے پورا فرما دیا کہ انہوں نے کہا بھی دلائل سے نماز اکٹھی لکھوا دو۔ تو اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں کہ میں نے کیسے پڑھنی ہے تو آپ فقہ کی کتاب لے لیں، اس میں شروع سے لے کر آخر تک کا پورا نماز کا طریقہ موجود ہوگا۔ تو اس کے لیے تو فقہ ہوتی ہے، اور آپ مطالعہ حدیث کا کر رہے ہیں۔ تو خیر تھوڑی دیر لگی تو انہوں نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو میں نے کہا آپ کو مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ خیر وہ لمبی ان سے بات تھی، میں نے کو سمجھائی، پھر میں نے 2 کتابیں بھی دی، واٹس ایپ کا نمبر دیا، بہت خوش ہوئے۔ میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اصل میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کس کتاب سے حل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو بڑے بڑے اہل علم حضرات ہیں ان کو بٹھا کر ایک مشورہ کیا کہ ہم قرآن کریم کی ایسی تفسیر لکھ دیں کہ جس میں مسئلہ ہو اور نیچے آیت ہو، مسئلہ ہو آیت ہو، ایک ایسی تفسیر لکھیں۔ تو احکام القرآن للتھانوی یہ تفسیر لکھی گئی۔ پھر فرمایا کہ ہم ایک ایسی حدیث کی کتاب لکھ دیں کہ جس میں مسئلہ بھی ہو ساتھ حدیث بھی ہو۔ تو 21 جلدوں میں اعلاء السنن لکھی گئی۔ اب یہ تو ہے عربی میں۔ مجھے آپ کہ جی مولانا صاحب ہمیں مسائل پر کتاب چاہیے جس میں دلائل ہو، میں آپ کو احکام القرآن دے دوں۔ آپ نے کہا جی ہمیں تو نہیں آتی عربی، کیا کریں؟ آپ نے کہا مولانا صاحب کو ایسی کتاب بتائیں جس میں مسائل ہو ساتھ دلائل ہو، میں آپ کو اعلاء السنن دیتا ہوں۔ اتنی بڑی کتاب ہے 21 جلدوں میں۔ تو آپ کہنا مولانا صاحب ہمارا تو کام کی نہیں ہے، کیا کریں؟ ہمیں کوئی مسائل کی کتاب دے دیں۔ میں کہتا اچھا بیشتی زیورات، اس میں آپ کے سارے مسئلے موجود ہیں۔ تو جب میں نے بیشتی زیورات دی اس میں حدیثیں تو ہے نہیں۔ اب آپ کو مولانا صاحب اس میں تو دلیل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں نے دلیل والی دی تو آپ کہتے ہیں مجھے آتی نہیں ہے، اس میں دلیل نہیں میں نے دی تو آپ کہتے ہیں اس میں دلیل نہیں ہے، اب میں آپ کے ساتھ کیا کروں؟ یا تو آپ نے 12 سال پڑھا ہو تو پھر دلیل والی کتاب لے لیں، اور جب 12 سال نہیں پڑھا تو پھر بغیر دلائل کی کتاب لے لیں۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ میں عالم ہوں لیکن ڈاکٹر تو نہیں ہوں نا۔ میں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کریں مجھے نا کوئی موٹی موٹی چیزیں لکھ دیں، اگر سر درد ہو تو ہم کون سی دوائی لیں، بخار ہو تو کون سی لیں، پیٹ میں درد ہو تو کون سی لیں، نزلہ ہو تو کون، یہ موٹی موٹی چیزیں مجھے لکھ دیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب مجھے ورقے کے اوپر لکھ کے دے دیتے ہیں، کتنی آسانی۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس کے دلائل بھی لکھیں، یہ نزلے کے لیے یہ کیوں، بخار کے لیے یہ کیوں؟ کیونکہ مولانا صاحب میڈیکل کالج تو آپ نے پڑھا رہی ہے، میں کیا دلائل آپ کو لکھ کے دوں گا؟ تو دلائل اگر لکھ دیں تو میں کو ڈاکٹر صاحب میں تو انگریزی نہیں پڑھی منگتے ہوندے نہیں، تو انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی کیا سی بھی نسخہ سفید لکھ لے، تو کیا مولانا صاحب نے دلیل لکھ کے دی، اور میں تمہیں کیڑی زبان لکھ کے دیا؟ میڈیکل تو انگلش ہے، جو اردو تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے دلائل عربی میں، اردو میں تو نہیں ہے۔ تو ہمارے اکابر نے اتنا آسان کام کیا امت کے لیے کہ دلائل والی کتابیں الگ لکھ دی ہیں اور بغیر دلائل کے الگ لکھ دی، تاکہ جس بندے کے پاس جتنا وقت ہو، جتنی اہلیت ہو، وہ کتابیں لے لیں۔ اسی طرح فضائل کے لیے کچھ کتابیں لکھی ہیں،
تو ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ کتاب چل رہی ہے فضائل کے لیے وہ ہے فضائل اعمال، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کی کتاب ہے۔ اب اس میں فضائل نماز ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، پھر فضائل حج الگ ہے مستقل، فضائل صدقات مستقل کتاب ہے۔ یہ فضائل پر کتابیں لکھ دی۔ تو جس طرح تعلیم الاسلام سے ہر بندے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بہشتی زیور سے ہر گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، فضائل اعمال سے ایک ماحول بن رہا ہے، تو جب یہ دین کا ماحول بننا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ طاقتیں میدان میں آتی ہیں جو اس ماحول کو اچھا نہیں سمجھتی، تو پھر ان کا کام ہوتا ہے کبھی بہشتی زیور پر اعتراض، کبھی تعلیم الاسلام پر اعتراض، کبھی فضائل اعمال پر اعتراض۔ پھر ہمیں اپنے بندوں کو سمجھانا پڑتا ہے بھی اعتراضات کے جوابات بھی ہیں، آپ کتاب رکھیں اور جب کبھی کوئی اعتراض ہو تو آپ اس کا جواب بھی پوچھ لیں تاکہ آپ دل جمی کے ساتھ اپنے کام کے اندر لگے رہیں۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے، اس کا قرآن کریم نے بھی اہتمام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام کیا ہے، اور قیامت تک علماء اس کا اہتمام کرتے رہیں گے کہ مثبت انداز میں دین کو بیان کریں، اور اگر اس دین پر کوئی سوال کرے تو پھر اس کو سمجھائیں، اس کو مطمئن کریں، اس کو جوابات بھی دیں۔ تو ہمارے ہاں جہاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ایک یہ کوتاہی ایک عام سی چل پڑی ہے کہ اگر کوئی عالم مثبت سی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی عالم کسی سوال کا جواب دے دے تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اور جب وہی سوال پھر ہمارے اوپر آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار واقعتاً ضرورت تو ہے، یہ سوال کے جواب تو آنے چاہیے تھے، اس کا تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سندھ میں ایک مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ شہداد پور، یہ رائے گڑھ کی شاخ ہے، دورہ حدیث تک کا مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ۔ میں وہاں مدرسے میں گیا تو دفتر میں بیٹھے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے کہا ہمارے پاس تبلیغ کی وجہ سے کچھ لوگ حبشہ سے آئے ہیں، افریقہ سے آئے، تبلیغ کی وجہ سے ہیں، اب ہم سے تھوڑا تھوڑا کٹنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے تو کچھ اعتراضات آئے ہیں، ہم سے اس کے جواب نہیں بنے، وہ لڑکی اب تعلیم سے کھسکنا شروع ہو گئی، اب ہمارے لیے کافی مسئلہ بنا ہے۔ میں نے کہا چلو اس لڑکے کو بلائیں، وہ اردو جانتے تھے، وقت لگا ہوا تھا، پڑھتے تھے اردو میں، تو میں نے ان سے بات کی بھئی آج کل سنا آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے، ایک ہوتا ہے اس وجہ سے نہ بیٹھیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، اب یہ دیکھو حضرت نے بیان کا اعلان کیا، کتنے لوگ ہیں جو نہیں بیٹھے، وہ اس وجہ سے تو نہیں بیٹھے کہ ہمارے مخالف ہیں، اس وجہ سے نہیں بیٹھے کہ ان کو کام تھے چلے گئے۔ تو ایک ہوتا ہے نہ بیٹھنا عذر کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے نہ بیٹھنا مخالفت کی وجہ سے، یہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا، اس نے کہا بس مجھے کچھ فضائل اعمال پر اعتراضات تھے، سوالات تھے، میں بہت پوچھتا ہوں تو جواب نہیں دیتے تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے یہ کہوں یا کوئی بندہ آپ سے کہے کہ ہمیں قرآن پر اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب آپ کو نہ ملے تو آپ قرآن چھوڑ دیں گے؟ مجھے اس نے کہا کوئی ایسا اعتراض بھی ہے جو قرآن پر اس کا جواب نہ ہو؟ میں نے کہا اگر ہو تو پھر، نہیں ایسا بھی ہے، میں نے کہا اگر ہو تو پھر، کہتا جی مثلاً، میں نے کہا مثلاً سورۃ فاتحہ قرآن ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد، یہ اللہ کا کلام ہے؟ جی اللہ کا کلام ہے۔ میں نے کہا ایاک نعبد کا ترجمہ کرو، کہتے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں؟ جی اللہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ کہتے کسی کی نہیں۔ میں نے کہا پھر تو جھوٹ ہوا، اللہ کا کلام جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ایاک نعبد کا ترجمہ کیا ہے آپ بتاؤ؟ اے اللہ تو کہیں لکھا ہو تو ہم کہتے ہیں نا اے اللہ۔ ایاک نعبد کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کلام ہمارا ہے یا اللہ کا ہے؟ تو اللہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ اگر اللہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کیسے ہوئے؟ اور اگر عبادت نہیں کرتے تو اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ میں نے کہا بیٹا جواب دو، وہ پھنس گیا۔ میں نے کہا آگے چلو، ایاک نستعین، میں نے کہا کیا ترجمہ ہے؟ کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا کلام ہے یا آپ کا ہے؟ کہا جی اللہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ کسی سے مدد مانگتے ہیں؟
کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ مدد مانگتے ہیں تو اللہ کیسے ہوئے؟ میں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہمیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کو بھی سیدھا راستہ چاہیے. تو میں نے کہا پھر اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ وہ پریشان ہو گئے. میں نے کہا دیکھو جب سوالات سورۃ الفاتحہ پڑھو تو ہم سے وہ جواب نہیں بنتے تو فضائل اعمال تو بہت بات کی بات ہے. میں نے کہا اب آپ سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ دیں گے؟ مجھے کہتے جی نہیں. میں نے کہا جب جواب نہیں آتا تو آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو قرآن سے عقیدت ہے. جواب نہیں بھی آئے گا لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اور فضائل اعمال پر اعتراض ہوا، جواب نہیں آیا تو آپ نے چھوڑ دیا. اب جس طرح اس کے جواب نہیں آتا آپ نہیں چھوڑتے تو جواب تلاش کرو نا. دنیا میں جب تک قرآن ہے، قرآن پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دینے والے بندے بھی دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ. بس ہماری ان تک رسائی نہیں ہوتی. رسائی کیوں نہیں کہ ہم اس کو تلاش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ورنہ بندے تو مل جاتے ہیں. میں نے کہا پہلے اس کا جواب سن لیں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ قرآن کریم پر اعتراض یہ بہت چھوٹا سا ہے، کوئی بڑا اعتراض بھی نہیں ہے. ایک بچہ آپ اسکول داخل کراتے ہیں، ہیڈ ماسٹر آپ کے بیٹے کو سکھاتا ہے کہ بیٹا جب آپ نے کبھی چھٹی لینی ہو نا تو آپ نے یوں درخواست دینی ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گزارش ہے کہ میرے چچا جان کی شادی ہے، 3 دن کی چھٹی دیں. یہ کس نے لکھا ہے؟ ہیڈ ماسٹر لکھ رہا ہے نا. تو ہیڈ ماسٹر کے چچا کی شادی ہے، لکھ تو ہیڈ ماسٹر ہے تو چچا کی شادی تو ہے نہیں. میں نے کہا اب دیکھو کوئی بندہ ہیڈ ماسٹر سے پوچھے جی آپ کے چچا کی شادی ہے؟ نہیں. آپ کا نام عبد الرحمٰن ہے؟ نہیں. تو آپ تو لکھ رہے ہیں خدمت جناب ہیڈ ماسٹر مجھے چھٹی دو، 3 دن کی، چچا کی شادی ہے، نیچے آپ نے عبد الرحمٰن لکھا ہوا ہے. اب ہیڈ ماسٹر صاحب فرمائیں گے کہ یہ درخواست میں نے اپنے لیے نہیں لکھی، یہ میں نے بچے کے لیے لکھی ہے کہ جب مجھ سے چھٹی چاہیے تو یوں لکھنا. تو میں نے کہا ایاک نعبد اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے بندے کے لیے. اللہ فرماتا ہے جب میری عبادت کرو نا تو پھر ایاک نعبد کہنا، مجھ سے مدد مانگو تو ایاک نستعین کہنا، ہدایت چاہیے تو اہدنا الصراط المستقیم کہنا. یہ کلام اللہ کا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے بندوں کے لیے. میں نے کہا دیکھو سوال ختم ہو گیا، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کھلے دل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو گے، اشکال نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح جو ہماری کتابیں ہیں ان پر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے جواب نہ ہو. تو ہمارے یہاں اس وقت بیشتی زیور بھی ہے اور بھی ہے. وقت اصل میں جو کہ کم ہے، میں نے مغرب کی آگے پڑھنی ہے، درمیان میں تھوڑا سا وقت تھا تو بھائی ہمارے بس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ گزرتے گزرتے ہماری مسجد میں نمازیوں میں تھوڑا سا بیان ہو ہی جائے. وہ تھوڑے سے کے لیے میں رک جاتا ہوں، چلو تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں. 1-2 سوال آپ سمجھ لیں بس، تاکہ زیادہ تو وقت نہیں ہوتا. فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور یہ واقعہ نقل کیا ہے ایک صحابی کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک ہوئے، صحابہ بھی آپ کے شریک تھے، حضرت حنظلہ بھی اس میں شریک تھے. حضرت حنظلہ چونکہ میدان میں شہید ہو گئے اور یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ میدان جنگ میں زخمی ہو اور بغیر دوا اور غذا کھائے وہ فوت ہو جائے، اس کہتے ہیں شہید. اس کو غسل بھی نہیں دیتے اور کفن بھی نہیں دیتے، جن کپڑوں کے اندر ہے اسی میں دفن کرتے ہیں اور غسل نہیں دیتے. حضرت حنظلہ کو بھی اسی طرح جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا. جب دفن جنازہ پڑھا لیا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کو ملائکہ غسل دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے، اس کو ملائکہ کی غسل دے رہے ہیں؟ ان کے گھر سے پتہ کرو. گھر سے پتہ کیا تو بیوی نے کہا جی شادی ہوئی تھی، ہم رات ملے ہیں، ادھر حی علی الجہاد، جہاد کا اعلان ہوا تو غسل انہوں نے نہیں کیا، سیدھا جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے. اچھا یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی شہید ہو اور جنابت کی حالت میں نہ ہو تو پھر غسل نہیں دیتے، اگر حالت جنابت میں ہو اور قتل ہو جائے تو پھر غسل دیتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا، حضور اللہ کے نبی ہیں لیکن عالم الغیب تو نہیں ہے، غیب کا علم تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ حالت جنابت میں تھے
ان کو وہ غسل دیا نہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو غسل دے دو، اس لیے ان کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ واقعہ ہے۔ اب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اور لکھا ہے حضرت حنظلہ کا فضائل اعمال میں۔ وہ واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے مدینہ منورہ میں، حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو حضرت حنظلہ فرمانے لگے کہ ابو بکر میں تو منافق ہوں، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ آپ تو صحابی ہو، صحابی اور منافق؟ کہا نہیں، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں نا تو ایمان کی کیفیت بہت اوپر ہوتی، اور جب حضور کی مجلس سے گھر بیوی اور بچوں کے پاس آتا ہوں تو ایمان کی کیفیت بہت نیچے ہو جاتی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ جیسے کبھی ہم بھی کہتے ہیں نا مولانا صاحب کدی تو نماز پڑھنے میں تو بڑی رونا ہوتا ہے، اور کدی نماز تو دل ہی نہیں کرتا، کی کریے؟ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا۔ تو حضرت حنظلہ اس پر بہت پریشان تھے، کبھی کیفیت یہاں ہوتی ہے اور کبھی یہاں آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں۔ جب انہوں نے واقعہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان لگے حنظلہ پھر تو میں بھی منافق ہوں، جب حضور کے مجلس میں ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت بہت اوپر ہوتی ہے، اور جب گھر آتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت بھی نیچے ہو جاتی ہے۔ اب یہ صحابی پریشان ہوئے تو دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کیفیت بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت بازار میں اور گھر میں بھی ہو تو پھر تم سے فرشتے مسافے کیا کریں، پھر تم سے فرشتے مسافے کیا کریں۔ یہ آپ نے بات کیوں فرمائی؟ ایک ہے ایمان نبی کا، ایک ہے فرشتوں کا، اور ایک ہے ہم جیسے مسلمان امتی کا۔ نبی کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ اوپر جاتی، اور فرشتوں کے ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ کھڑی رہتی، نہ اوپر نہ نیچے۔ اور ہم جیسے مسلمان امتی ہیں، ہماری کیفیت کبھی اوپر ہے کبھی نیچے۔ ابھی مسجد کے ماحول میں تو کیفیت اور ہے، باہر بازار میں جائیں گے تو کیفیت اور ہے، روزے پر ہوں گے تو اور ہے، اور کسی غلط جگہ پہ ہوں گے تو اور ہے، ہماری کیفیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی کہ نہ تو تم دونوں نبی ہو کہ ہمیشہ کیفیت اوپر جائے، نہ تم دونوں فرشتے ہو کہ تمہاری کیفیت ایک جگہ پر رہے، تم تو میرے بشر امتی ہو، لہذا کبھی کیفیت اوپر جائے گی اور کبھی نیچے آئے گی، اس لیے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ اس پر ذہن میں رکھیں، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے، خوبصورت تھے۔ ان پر ایک عورت فریفتہ ہو گئی، حضرت امام نسائی باغ میں قضاء حاجت کے لیے گئے، ان کے پیچھے عورت بھی پہنچی تو آپ وہاں سے دوڑ گئے اور اس عورت کے قابو میں نہیں آئے جوانی میں۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب جوانی ڈھلی، بڑھاپے کی طرف گئے تو ان کو خیال آیا کہ اگر میں جوانی میں اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا، وہ بھی خوش ہو جاتی اور میں توبہ کرتا، بعد میں گناہ بھی ختم ہو۔ یہ خیال آیا تو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے، بہت روئے اس بات پر کہ جب میری جوانی تھی گناہ کر سکتا تھا تو گناہ نہیں کیا، اور جب بڑھاپا ہے گناہ نہیں کر سکتا، وہ عورت ہے ہی نہیں، اب مجھے گناہ کے خیال آ رہے ہیں۔ اس پر روتے روتے آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھ سے بعد زمانی کا اثر ہے، یعنی آپ کا زمانہ جب جوان تھے تو میرے قریب تھا، اور جب بوڑھے ہو گئے تو زمانہ مجھ سے دور ہو گیا۔ یہ جو آپ کی کیفیت ہو رہی ہے نا، جب گناہ کر سکتے تھے تو نہیں کیا، جب نہیں کر سکتے تو دل کر رہا ہے، یہ جتنا زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا نا، اسی طرح گناہ کے تقاضے بڑھتے چلے جائیں، تو اس پر آپ نہ پریشان۔ تو جب حضور پاک کی مجلس میں ہیں تو کیفیت اور ہوگی، اور جب حضور سے دور جائیں گے تو پھر کیفیت اور ہو جائے گی۔ خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں آئے تو یوں لگتا تھا کہ مدینہ روشن ہے، اور جب حضور گئے تو یوں لگتا کہ تاریکی چھا گئی ہے۔ ابھی ہم نے حضور پاک کی قبر مبارک پر مٹی بھی نہیں ڈالی کہ ہمارے دلوں میں تغیر اور تبدیلی شروع ہو گئی تھی۔
تغیر کا معنی کہ کیفیت ہماری بہت کمزور ہونا شروع ہوگی۔ اب اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ جب میری مجلس میں وہ کیفیت اور ہوگی اور جب مجھ سے دور ہوگی کیفیت اور ہوگی۔ اب سوال کیا ہے، وہ ذرا سوال سمجھیں۔ فضائل مال کے اس دونوں واقعات پر لوگ سوال یہ کرتے ہیں، ادھر حضرت حنظلہ نے واقعہ بیان کیا کہ شادی کی پہلی رات ہی شہید ہو گئی، اور ادھر واقعہ بیان کیا کہ جب حضور کے پاس ہے تو کیفیت اور ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس ہے تو کیفیت اور ہے۔ اب بتائیں میں سچا واقعہ کون سا، غلط واقعہ کون سا؟ ادھر کہہ رہے ہیں پہلی رات شہید ہو گئے، ادھر کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے پاس بھی ہوتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بوڑھے تھے، علیہ باللہ، دماغ کام نہیں کرتا تھا، کبھی کچھ لکھتے تو کبھی کچھ لکھتے۔ اس کا آسان سا جواب بھی ذہن میں رکھ لیں، حضرت حنظلہ ایک ہے حنظلہ بن ربیع، ایک ہے حنظلہ بن مالک۔ حنظلہ نام کے دو صحابی تھے، وہ جو پہلی رات شہید ہوئے ان کا نام تھا حنظلہ بن مالک، اور جو بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے کیفیت اور ہوتی، حضور کے پاس آتے اور ہوتی، یہ تھے حنظلہ بن ربیع۔ تو جب حنظلہ دو ہیں تو واقعات بھی دو ہیں۔ اب اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ تو چونکہ علم اپنا کمزور تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ حنظلہ نام کے دو صحابی ہیں، تو اعتراض مولانا زکریا پر کر لیا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو حنظلہ نام کے دو صحابی تھے۔ اچھا، ایک اور واقعہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حجامہ، خون مبارک نکلا تو پیالے میں تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ اس کو کی مناسب جگہ پر گرا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر گئے، واپس آئے تو آپ نے پھر پوچھا کہاں گرایا؟ کہا جی میں نے پی لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جس پیٹ میں نبی کا خون جائے اس پیٹ میں جہنم کی آگ کبھی نہیں جاتی۔ یہ ان کا واقعہ۔ مالک بن سنان کا اور واقعہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو حضور کے دندان زخمی ہوئے تھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو لوہے کی کڑی تھی اس کو نکالا تو خون جو نکلا تو انہوں نے پی لیا۔ اب اس پر لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ دم یہ حرام اور ناپاک ہے، تو ناپاک خون صحابی پی رہے اور حضور فرمانا ہے کہ اس پیٹ کے اندر جہنم کی آگ نہیں جائے گی، تو ناپاک چیز کے پینے پر تو جہنم ہوتی ہے، لہذا یہ واقعہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس کا بہت آسان تھا جو جواب ہے وہ یہ کہ ایک خون ہے امتی کا، ایک خون ہے نبی کا۔ امتی کا خون ناپاک ہوتا ہے اور نبی کا خون پاک ہوتا ہے۔ تو حضرت نے جو خون پیا تھا وہ نبی کا پیا تھا، امتی کا نہیں تھا۔ امتی اور نبی کے خون میں فرق ہے۔ ایک واقعہ آخری بس اور سن لیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب بھول گئے، خطا ہو گئی، اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی تو آپ نے توبہ کی اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اب اس پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا میں آدم علیہ السلام کا کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے، اور جو حدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی ہے۔ تو جو قرآن والی دعا ہے اس کو تو ڈائریکٹ اس میں تو وسیلہ نہیں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور حدیث میں ہے کہ اللہ میں محمد کے وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں مجھے معاف فرما دو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں دعا بغیر وسیلے کے ہے اور حدیث میں دعا وسیلے کے ساتھ۔ اس کا آسان تھا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ہم کہتے ہیں دعائیں دو قسم کی ہیں، بعض دعائیں آدم علیہ السلام کی قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں آدم علیہ السلام کی حدیث میں۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں حدیث میں۔ قرآن کریم میں دعا ہے رب زدنی علما، اور حدیث میں گیا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اب کوئی بندہ کہ جی یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا قرآن میں تو نہیں ہے،
ہم کہیں گے بھی حضور پاک نے 23 سالہ زندگی میں ایک ہی دعا مانگی ہے، آپ نے تو کئی دعائیں مانگی ہیں، کچھ دعائیں قرآن میں ہیں، کچھ دعائیں حدیث میں۔ ہم جب آخری تشہد اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایک دعا یہ ہے اور یہ قرآن میں، اور ایک اور دعا ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب یہ بھی حدیث میں دعا ہے، اتحیات کی دعا ہے، تو ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں۔ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں حدیث میں ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ دعا قرآن کے خلاف ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی 2 دعائیں ہیں، ایک دعا قرآن میں ہے جو بغیر وسیلے کے ہے، اور ایک دعا حدیث میں ہے جو کہ وسیلے کے ساتھ ہے۔ اس لیے وسیلے کے بغیر دعا مانگیں تب بھی جائز ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں تب بھی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اکابر نے جو خدمات کی اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دے، قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اسلام والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔